بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور مجھے جو بات کہنے کے لیے بلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیلنجز اس وقت پیرنٹنگ کے سلسلے میں ہم سب کو موجود ہم فیس کر رہے ہیں، اسپیشلی لیونگ ان کینیڈا یا یونائٹڈ اسٹیٹس یا ویسٹرن کنٹریز، اس سلسلے میں کچھ سوالات تو جیسے فیصل نے ابھی آپ کے سامنے پریزنٹ کیے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. تو I'd like to present very briefly میرا اپنا جو I've been working on this subject of parenting, modern challenges to parenting for the last almost 10 years. تو جو میری فائنڈنگز ہیں وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں، and I'll try to cover the questions that have been raised as well. And اس میں جو چیز probably I'll start off with وہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے بارے میں I'd say it's a skill, it's an art that we need to learn. یعنی اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ ٹرائل اینڈ ایرر سے پیرنٹنگ کو سیکھیں جیسے کہ ہم سیکھتے ہیں. یعنی عام طور سے تیسرے بچے پہ جا کے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر گرینڈ چلڈرن پہ ہم ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. اور یہ ایکسپیریمنٹیشن کے بجائے یہ آئی آلویز ایم آف دس اوپینین کہ ہائی اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ، کیونکہ اکثر بیشتر لوگوں نے پیرنٹس تو بننا ہوتا ہے، تو اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو اے کریکولم جس کے اندر پیرنٹنگ کے بارے میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں یو ہیو ٹو انٹروڈیوس پیرنٹس ٹو، اور پوٹینشیل پیرنٹس اور فیوچر پیرنٹس ٹو دیز سم آف دی امپورٹنٹ پریسیپٹس. اور اس میں کچھ تو مسکنسیپشنز ہیں اور کچھ اومیشنز ہیں. اومیشنز سے میری مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو پیرنٹس کو کرتے رہنا چاہیے اور ایٹ ٹائمز وی ڈونٹ ریئلائز کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. تو چند چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھوں، اور آپ بھی ظاہر ہے آپ کے پاس موقع ہوگا اس پہ انپٹ دینے کا بھی. پہلی چیز جو آئی تھنک ایز پیرنٹس ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اینڈ وین آئی ٹاک اباؤٹ ذمہ داری آئی مین دا ٹائم وین آر چلڈرن آر گروئنگ اپ، یعنی ان کی جو ابھی ایڈولسنس کی ایج ابھی اس طرح سے نہیں آئی ہے، لیکن لیٹس سے 7 8 9 10 ایئرس پہ بھی وہ ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. ایوری سنگل پرسن ہیز سم ایپٹیٹیوڈ، سم ٹیلنٹ دیٹ ہی ہیز. اور وہ عام طور سے ہوتا ہی یہ ہے کہ ہمارا جو ضروری نہیں ایسا ہو کہ ایجوکیشنل سسٹم کے ہمارے جو پیرنٹس ہیں اس کو اجاگر کرنے میں یا اس کو ڈسکور کروانے میں بہت زیادہ تگ و دو کریں. تو ایز پیرنٹس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ the first thing that we need to do is help our children find out what particular talent that they have. یعنی ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. اینڈ یہ عرض کروں کہ اگر آپ بڑے بچے بھی ہو گئے ہیں، یعنی young at heart but you've grown old، تو یہ ٹیلنٹ اٹس ناٹ نیور ٹو لیٹ ٹو ڈسکور یور انر ٹیلنٹ. اس کے لیے بہت ساری ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اویلیبل ہیں، بہت سارا چائلڈ سائیکالوجی پہ کام ہوا ہے. ان شارٹ یہ بات کہ آپ اپنے بچے کے اوپر یہ کانسنٹریٹ کرنا کہ دیکھو بیٹا تمہارے اندر یہ صلاحیت زیادہ ہے، دس از واٹ یو کین ڈو بیٹر دین ادرز. تو وہ ٹیلنٹ کو ڈسکور کروانا از سم تھنگ آف رسپانسبلٹی، کیونکہ اگر آپ وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم یور چائلڈ مائٹ میک اے ڈفرنس ان دا سوسائٹی دیٹ ہی لیوز ان اور شی لیوز ان. کیونکہ یو سی آپ کے اندر وہ چیز موجود تھی، آپ نے اس کو پالش کیا اینڈ یو آؤٹ شائنڈ ادر پیپل. آپ یہ دیکھیے کہ اسی چیز کو سوکریٹیز نے جب اس طرف اشارہ کیا اور ہی فیمسلی سیڈ کہ نو دائی سیلف، تو ایکچولی اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو اندر سے پہچانو اور یہ جانو کہ ہو یو آر فرام ان سائڈ. اور جیسے میں نے کہا کہ ہر انسان کے اندر ایک پروناؤنس ٹیلنٹ ہوتا ہے، اور صرف یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ اور کارل مارکس اور ایمانوئل کانٹ کی طرح ہی کے لوگ ہوتے ہیں. نہیں، ایوری پرسن از اے یونٹ جس کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. اور آئنسٹائن کی بات کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جینیس از 99% پریسپریشن اینڈ 1% انسپریشن. مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا میں جو گاڈ گفٹڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ 1 یا 2% ہے، باقی تو محنت ہے، باقی پریسپریشن ہے. So even if you are less gifted, that hard work can make you achieve a lot. So اگر آپ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کریں گے کہ اپنے بچے کا ٹیلنٹ آپ نے ڈسکور کروایا، اور پھر ان کو یہ بھی کہا کہ یو مسٹ سیٹ اے گول ان لائف. یو سی آج کل ہم ایز پیرنٹس بھی اور ایز ینگ آئی وڈ سے ینگ مائنڈس اس طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہے، زندگی کا کوئی گول بھی ہے. اور اگر وہ گول جو ہے دیٹ از کمنسریٹ ود دا ٹیلنٹ دیٹ یو ہیو، اگر آپ اس گول کو اپنے ٹیلنٹ کے مطابق ایڈجسٹ کریں گے. جیسے آپ دیکھیے کوئی آدمی کوئی بچے دے آر گڈ رائٹرز، دے کوڈ بی گڈ سنگرز، دے کوڈ بی گڈ پرفارمرز، دے کوڈ بی ریسرچ سائنٹسٹ. تو کتنے فیلڈز ہیں. تو جو آپ کے اندر کا شخص جس کے لیے سوٹیڈ ہے، اگر آپ اپنی زندگی کے مقصد کو بھی ٹیلر میڈ کر لیں گے فار دیٹ، تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ یور چائلڈ ول انشاءاللہ میک اے ڈفرنس.
So this is one responsibility I do find in third world countries also, in even first world countries, کہ جہاں بعض جگہوں پہ اس پہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور بعض جگہوں پہ اٹ نیڈز اے لاٹ کہ آپ یہ کام کریں. اینڈ اگر آپ یہ کریں گے تو یو ول فائنڈ کہ انشاءاللہ ون ڈے یور چائلڈ ول ڈو یو پراؤڈ. دوسری چیز جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنا وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کے اندر جو نیچرلی فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ پیدا ہو جاتی ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو ذرا محنت کرنی پڑتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اپنی کانشنس اور اپنی جو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنا, اپنی ضمیر کی آواز کو فالو کرنا. اس لیے کہ جو سچائی ہوتی ہے, جو ٹروتھ ہوتی ہے, اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی ایکسٹرنل گائیڈنس. یعنی آپ کا جو ضمیر ہے اٹ گائیڈز یو. تو اپنے بچوں کے اندر یہ سلیقہ اور یہ طریقہ پیدا کرنا کہ بیٹا جو آپ کا ضمیر کہتا ہے, اور وہ ضمیر اگر جو بھی کہتا ہے, ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور پیرنٹس وشز, ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور اون انٹرسٹ, تو آپ نے اس ضمیر کی بات ماننی ہے. اور قرآن مجید نے اس چیز کو بیان بھی کیا ہے کہ اگر آپ نے سچ کا ساتھ دینا ہے, اپنی ضمیر کی بات ماننی ہے, ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور اون انٹرسٹ, اگینسٹ دا انٹرسٹ آف یور پیرنٹس, اگینسٹ دا انٹرسٹ آف یور ریلیٹیوس, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے صحیح بات کرنی ہے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, if it goes against you, أَوِ الْوَالِدَيْنِ, against your parents, وَالْأَقْرَبِينَ, against your relatives. So یہ بات کہ ایک اپنے بچے کے اندر یہ ضمیر کا جو ایک ذوق ہے اور ضمیر کو فالو کرنے کا ایک شوق ہے وہ پیدا کرنا, لیکن وہ پیدا اسی وقت ہوگا کہ جب آپ خود ضمیر کو فالو کرنے والے ہوں گے. You see, children learn from you. یعنی یہ زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ آپ نے اپنی ضمیر کی آواز کو کہنا ہے یا اپنی کانشنس کی جو بات ہے اس کو ماننا ہے, unless as parents we also follow our conscience. The second thing is that become people who follow their conscience so that your children also follow their conscience. And conscience وہ چیز ہے کہ as I said it doesn't lie. اگر وہ ضمیر مردہ نہیں ہوا ہوا, جو عام طور سے نہیں ہوا ہوتا بچوں کا, تو وہ آپ اس کو سچ بتاتا ہے اور سچ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ تھوڑی سی منڈین ہے, لیکن میں اکثر دیکھتا ہوں وہ گھروں میں بہت ہوتی ہے, اور فرینکلی میں بھی اس کا گلٹی ہوں. وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی جو ہیں دے مسٹ ناٹ کوارل ان فرنٹ آف دیئر چلڈرن. دس از اے کامن میل پریکٹس وچ گوز آن ایٹ ٹائمز انچیکڈ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے ذرا اونچی آواز میں بات کریں, کبھی آپ ایسی آواز میں بات کریں جس میں صرف اختلاف نہ ہو رہا ہو بلکہ آپ کو پتہ ہے نازیبا الفاظ بھی یوز ہو جاتے ہیں, تو دس ہیز اے ویری بیڈ افیکٹ آن دا psyche آف چلڈرن. So we have to be very careful that as our children are growing up, we must not shout or have that difference of opinion to an extent کہ جہاں پہ تو تکار شروع ہو جائے in front of the children. آپ بے شک اپنے بیڈ روم میں جا کے پلو فائٹ کیجئے, لیکن not in front of the children. بچوں کے سامنے you should come out as people who are presenting the same opinion, who are going along with them. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو دے لوز ٹرسٹ ان دی انسٹیٹیوشن آف میرج. وہ کہیں گے کہ اگر شادی کے نتیجے میں دس از واٹ ہیپنس تو میں آئی رادر اسٹے اوے. سو بی ویری ویری کیئرفل وین یور چلڈرن ہیو گرون اپ, بیکاز دے نوٹ یو, دے آبزرو یو, اینڈ اینی سچ quarrel or any such thing which actually leads to an argument, it has very 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 bad effect on our children. And as I said, I'm myself guilty of this, so I would like to make this admission as well, lekin at the same time also realize کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں we have to grow out of these things. چوتھی چیز جو I also find کہ ہم پیرنٹس ایک غلطی کے طور پہ بہت کامن کرتے ہیں اور we need to rectify that, وہ یہ ہے کہ comparing children with other people یا between themselves as well. اگر آپ کے بچے ہیں, ایک بچہ بہت لائق ہے فرض کیجیے اور دوسرا بچہ ذرا slow learner ہے, so we make it a point to point it out to that boy who is or a girl who is a slow learner کہ دیکھو تمہارا بھائی ایسا ہے, دیکھو تمہاری بڑی بہن ایسی ہے, یا دیکھو تمہارا کزن ایسا ہے. سو اس کے نتیجے میں وہ بچے you don't do any good to that boy or girl. یعنی آپ کا اصل میں مقصد یہ ہونا چاہیے to find out why your child is a slow learner, if he is a slow learner. کیونکہ بعض دفعہ slow learning کی وجہ ٹیچرس کے اندر ہوتی ہے, بعض دفعہ اسٹائل آف ٹیچنگ میں ہوتی ہے, بعض دفعہ لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے سبجیکٹ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. دیر کوڈ بی اے نمبر آف ریزنس. لیکن دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یور کاز کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کمپیئر کر کے, اچھا ایک ہوتا ہے ہیلدی کمپیریزن, یعنی پازیٹیو کمپیریزن, آپ انسپائر کرتے ہیں کہ دیکھو یار فلاں نے یہ گریڈز لیے ہیں اور وہ ایسے کام کرتا ہے, تو وہاں پہ یو آر ایکچولی واٹ یو آر ڈوئنگ از یو آر میکنگ دیٹ پرسن این انسپریشن. یہ اسٹائل کا کیا مسئلہ ہے, لیکن اس کے بجائے اگر آپ اس کو ٹونٹ کی جگہ پہ لے آئیں گے یا اس کو اس طرح سے کرٹیسائز کریں گے, سو دس از سم تھنگ وچ ول بی ایبسلیوٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو.
تو اپنے بچوں کے اندر انکریجمنٹ، ان کو یہ بتانا کہ دیکھیں زندگی کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ناٹ ایوری ون از گوئنگ ٹو آؤٹ شائن ان ایکیڈیمکس، پیپل آر آف ویریس سارٹس، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل مائنڈیڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایکیڈیمشینز ہوتے ہیں، تو دیر آل سارٹس آف چلڈرن. تو اب دیکھیے جرمنی میں اسی لیے انہوں نے شروع ہی سے وہ 3 دھارے ہیں ایجوکیشن کے جو چلا دیتے ہیں، تاکہ پیپل آف ٹیکنیکل مائنڈس، پیپل آف ایکیڈیمک مائنڈس اینڈ پیپل آف مے بی اسپورٹس، جو اسپورٹیز ہوتے ہیں ان کو الگ کر دیتے ہیں. سو ایک ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ انداز سے آپ جب لوگوں کو چلاتے ہیں تو یہ ڈونٹ ریئلائز کہ ناٹ ایوری چائلڈ از بورن ٹو بی این ایکیڈیمک. یہ ہماری غلطی ہے. اور ایکیڈیمکس کے ساتھ اتنی زیادہ گلوری اٹیچ نہ کریں کہ اگر بچہ ایکیڈیمشین نہیں بنتا یا کسی اور جگہ پہ جاتا ہے تو ہی فیلز اور شی فیلز کہ شاید میں کام کر رہا ہوں. اس کو بھی وہی ڈگنیٹی ملنی چاہیے. اچھا، اسی طرح سے جو میں نے آپ سے بات کی، اسی کا ایک حصہ ہے بچوں کو ٹانٹ کرنا. یعنی ٹانٹ کرنے میں اگین ہم لوگ کوئی نام رکھ لیں گے، وہ چھوٹے، وہ بڑے، فلاں فلاں، مطلب یو سی دس از سم تھنگ وچ اگین ان کی عزت نفس بڑی چیز ہے. دیکھیں دے ہیو دیئر اون سیلف اسٹیم. آپ کسی کے قد کے لحاظ سے، کسی کے رنگ کے لحاظ سے، کسی کی کوئی ایٹریبیوٹ کے لحاظ سے جب اس کو پکارتے ہیں تو وہ بچہ بعض دفعہ ایکسپریس تو نہیں کر سکتا اپنی جو ڈسٹیسٹ ہے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ کبھی اپنے کے اوپر اس کا انطباق کر کے دیکھیے کہ کوئی آپ کو اگر نام پکارے تو کتنا برا لگتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ٹانٹ کرنا ہے بچے کو نام کے طریقے پہ، یا مثال کے طور پہ دیکھیے بعض دفعہ ہم جو ٹانٹس ہماری ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں، اچھا تم ابھی تک سوئے نہیں، تم نے برش نہیں کیا ابھی تک، اچھا رات کو کتنے بجے تم گھر آئے تھے، اور کپڑے کو نہیں بدلے. مطلب دیز آر دا کویسچنز جو ایک بچہ جو when he or she is growing up اس سے جب آپ پوچھتے ہیں تو یہ امبیرسنگ کویسچنز ہوتے ہیں. یہ میں اس کو کہتا ہوں، جیسے آپ کو پتا ہے سائیکالوجی میں اس کو کہا جاتا ہے چائلڈ شیمنگ، کہ آپ بچے کو شرم دلا رہے ہیں. دس از اگین سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی اوائڈیڈ. شرم دلا کے آپ اپنے بچے کو کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ کو ہمیشہ اپنے بچے کو یو ہیو ٹو گو along with your child, you have to respect his wishes. اور I can tell you this out of experience, and I think آپ سب شاید اتفاق بھی کریں کہ پہلے وہ جو تھی نا میچورٹی کی ایج، وہ 18 سال آربیٹری طور پہ ہم نے فکس کی ہوئی تھی. نو لانگر. مطلب اب 12 سال کی جو بیٹی یا بیٹا ہے، ایون لیس، دے ہیو دیئر اون سیٹ آؤٹ اوپینینس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور جلدی پیدا ہو رہا ہے، خیر و شر کی جو صلاحیت ہے وہ جلدی پیدا ہو رہی ہے. تو ڈونٹ بی ایسے کہتے ہیں نا کہ 18 سال ہے یا 16 سال ہے بھئی ہم اس کے بعد سمجھیں گے کہ بچہ ایڈلٹ ہو گیا. نہیں، ایڈلٹ ہونے کا تعلق ایج سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق مینٹل شعور سے ہوتا ہے، مینٹل اویئرنیس سے ہوتا ہے، جو بعض دفعہ جلدی ہو جاتی ہے. اور جب وہ ہو جائے تو پھر یو ہیو ٹو لرن ٹو لیٹ گو. یہ میں سوچ سمجھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یو ہیو ٹو لرن ٹو لیٹ گو آف یور چائلڈ. اس کا مطلب ہے ناؤ دیٹ ہی از اے کمپلیٹ ہیومن بینگ اور شی از اے کمپلیٹ ہیومن بینگ. اب اس کی ایک اب رائے ہے، وہ رائے آپ سے فرق ہو سکتی ہے، جتنی مرضی فرق ہو، لیکن ناؤ ہی اور شی ہیز دا رائٹ ٹو ڈیسائڈ ہز اور ہر اون افیئرز. وہ اسپاؤس کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں، وہ کریئر کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں، وہ ورلڈ ویو کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک میچور ایک شخصیت ہے. اور وہ اگر غلطی بھی کرے گی یا کرے گا تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کو غلطی کر کے سیکھنا ہوتا ہے. ہم سب غلطی کر کے سیکھ چکے ہیں، ہم نے سب نے ماشاءاللہ 900 چوہے کھائے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کے بارے میں وی آر آلویز ویری ایمبیشیس کہ وہ ان کو ہم نہ کھانے دیں، وہ بس چند 100 کھا کے فوراً ٹھیک ہو جائے. یہ ہوتا نہیں ہے. دیکھیے دنیا میں وی لرن آفٹر میکنگ مسٹیکس. خدا نے اس دنیا میں فرشتے نہیں پیدا کیے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ آپ پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ سے بالکل پاک ہوں گے. نہیں، یہ سب غلطیاں ہم کریں گے. اور ان غلطیوں کے بارے میں اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہوگا ایز پیرنٹس تو کل کے وہ بچے پلٹ کے واپس آ جائیں گے. سو ایٹ ٹائمز وی آر ٹو ایمبیشیس آلسو. اور یہ اس لیے بھی ہم ایمبیشیس ہوتے ہیں بیکاز وین وی لیو ان اے سوسائٹی لائک اے ویسٹرن سوسائٹی، تو وہاں پہ چونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وی وانٹ امیڈیٹلی کہ ہمارے بچے کے اندر فلاں خرابی نہ پیدا ہو، فلاں خرابی نہ پیدا ہو. حالانکہ اس نے ہونا ہے، جیسے ہمارے اندر ہوئی ہے ان کے اندر بھی ہونی ہی ہونی ہے. تو یہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ جب کوئی بات کرنی ہے تو مغرب ہو، اب میں آپ کو کہوں کہ میں پاکستان سے میرا تعلق ہے، آئی کین سے کہ پاکستان بھی کوئی اس سے دور نہیں ہے. جو ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے دور حاضر میں وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ نے اپنی بات کو امپوز نہیں کرنا یا زبردستی نہیں کرنی. دوسرے لفظوں میں ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ ان کو جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کرو یا فلاں چیز نہ کرو تو اس کا طریقہ امپیریٹیوز میں نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. نہیں، اس کو بتائیں کیوں بھائی، چاہے وہ مذہب کی بات ہو، چاہے وہ اخلاقیات کی بات ہو یا کسی چیز کی بات ہو. if your boy or a girl has a question کہ بھئی why should I fast, why should I pray 5 times a day، کیوں ذبیحہ حلال کے بارے میں آپ اتنے زیادہ سینسٹیو ہیں، تو ان سوالوں کا جواب ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور ایسا جواب ہو. اور I can tell you کہ اس کے ایسے صحیح جواب موجود ہیں کہ if you are able to strike that chord
تو یو ول بی ایبل ٹو کنونس یور چائلڈ کہ دیکھیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے. اور ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ حکمت اتنی زیادہ موجود ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے بیان کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا فار دیٹ میٹر نیسز اینڈ نیفیوز ہیں, وہ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے دل کی پکار ہے, دس از سم تھنگ دیٹ وی وڈ لائک ٹو فالو. لیکن بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ایٹ ٹائمز وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو سو, اور ہم زبردستی کرتے ہیں اور ہم اس فرق کو نہیں سمجھتے, اس کلچر کے فرق کو جو واقعہ ہو گیا ہے کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے والدین اگر سختی بھی کرتے تھے تو اگرچہ اس وقت بھی وہ غلط تھا لیکن ہم برداشت کر لیتے تھے, لیکن آج بھی وہ غلط ہے, اب ہم سختی کریں گے تو اب تو بچے برداشت نہیں کریں گے. تو اس وقت چل جاتی تھی اور اب نہیں چل سکتی, یعنی اس وقت کے آداب. اور یہ دیکھیے یہ جو کلچرل چینج ہوا ہے, آئی تھنک آپ سب لوگ جو میچور ایجز میں, اٹ ہیز گون, یعنی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. پہلے ایک زمانے میں 2 جنریشنز لگتی تھیں یا ایک جنریشن لگتی تھی فار اے کلچرل چینج ٹو ٹیک پلیس. اب اٹس لائک ان میٹر آف ایئرز, یعنی چند سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تھا. اور مجھے ایک لطیفہ بلکہ واقعہ یاد آ رہا ہے, لطیفہ ہی ہے, میں آپ سناتا چلوں آپ کو صرف مجلس کو ذرا لائٹ کرنے کے لیے. وہ آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ ہمارے جو پچھلے زمانے میں جو بیویاں ہیں وہ میاں کے نام نہیں لیا کرتی تھی. وہ کہتی تھی میں نے کہا, ذرا سنیے, میں نے فلاں کر کے منع کے ابا. تو دے وڈ ناٹ ٹیک دا نیمز آف دیئر ہسبینڈس, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ اب رسپیکٹ کے خلاف ہے. تو ایک کسی نے یہ بات بیان کی کہ ایک خاتون تھیں, ان کے میاں کا نام تھا رحمت اللہ. اچھا, اب وہ جب نماز انہوں نے پھیری تو اب نماز میں سلام جب پھیرا تو ان کا نام کہنا پڑا کہ اب وہ السلام علیکم رحمت اللہ کہتے ہوئے ان کو شرم آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا السلام علیکم منع کے ابا, السلام علیکم منع کے ابا. تو آلدو اٹس اے جوک, بٹ واٹ اٹ ٹیلز اس از کہ دیکھیے دس از سم تھنگ which has happened maybe 30-40 years in front of our eyes. We have seen our nannies and dadis doing this. And now اب پہلے یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے, اس کے بعد آپ پہ آیا, پھر تم پہ آیا, اب تو پہ آ گیا. تو you see this cultural, میں اس کی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. What I'm saying is یہ ٹرانزیشن ہوئی ہے in such a fast way in these 30 or 40 years کہ if we don't realize کہ یہ جو کلچرل چینج آ گیا ہے جس کے نتیجے میں اب اصل چیز جو ہے وہ ریزننگ ہے, اصل چیز جو ہے وہ استدلال ہے. تو اس استدلال کو آپ کو مضبوط کرنا ہے. اپنے بچے سے کچھ بنوانا ہے تو پہلے تو اس میں تحکم نہیں ہونا چاہیے. تحکم کا مطلب ہے زبردستی انفورس نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز بنوانی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ دیٹ یو کین آرگیو ان فیور آف, ریزن ان فیور آف. اگر آپ ریزننگ آپ کی ٹھیک ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ وہ بات سمجھا دی جائے گی. نہیں ٹھیک ہوگی تو پھر آپ کو خود اپنے پہ محنت کرنی چاہیے. ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں, جو ہم والدین بڑی غلطی کرتے ہیں اور جس سے ہمیں آئی تھنک وی ہیو ٹو گرو آؤٹ آف دس ہیبٹ آلسو, وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو خاص طور سے جو بچے جو دے آر گروئنگ اپ, ان کی پرائیویسی کو ہم رسپیکٹ نہیں کرتے. پرائیویسی رسپیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ فون کا پاس ورڈ, اچھا کمپیوٹر کا پاس ورڈ, کمپیوٹر جو ہے اس کمرے میں رکھنا جس کمرے میں آپ موجود ہیں, اس فلور پہ رکھنا کہ جہاں انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس آپ کے ایکسیس ہے, بچہ آپ کے سامنے ہو. یہ دیکھیں یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اس سے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا. یعنی بچے کی جو پرائیویسی ہے, جب وہ دنیا میں, آپ جس دنیا میں وہ جی رہا ہے, جب ہوا و پانی کی طرح وہ چیز اویلیبل ہے, تو آپ کا جو پاس ورڈ ہے یا آپ کا جو پیرنٹل کنٹرول ہے, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنا نہیں چاہیے, اس کا ایک طریقہ ہے کرنے کا. اس طریقے کو اگر آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے اور ہر وقت بچے کے ساتھ آپ اس کو مطلب فالو کریں گے کہ وہ کہاں گیا ہے, رات کس کے پاس گزاری ہے, سلیپ اوورز میں کیا معاملہ ہوا ہے, یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. لیکن دیر از اے میتھڈ آف ڈوئنگ اور ٹریسنگ یور چائلڈ کہ وہ کدھر ہے. اس میتھڈ کو کے اندر وہ جو پرائیویسی والا ایلیمنٹ ہے وہ آپ جان لیں کہ جب آپ کا بچہ بڑا ہو گیا ہے, ناؤ ہی از انٹائٹلڈ ٹو ڈو واٹ ہی اور شی وڈ لائک ٹو ڈو. آپ نے یو ہیو ڈن یور جاب. اس وقت تو ہم سو رہے تھے. ایٹ دیٹ ٹائم جب ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی, اکثر و بیشتر ہم مصروف تھے. لیکن جیسے ہی وہ نوجوان ہوا اور اس نے LGBTQ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی شروع کر دی, یا ایک نان بلیور کے ساتھ محبت اگر ہوگی جیسے بھی انہوں نے کہا, تو سڈنلی ہمارے وہ سینگ نکل آتے ہیں, انٹرنا نکل آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں, وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس میں اس کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جو ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے. وہاں پہ اس طرح کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کی گائیڈنس آپ کو چاہیے. تو دیرفور دس از اسینشیل کہ آپ لوگوں سے استدلال کریں, اپنے بچوں کو سمجھائیں اور ان کی پرائیویسی کو رسپیکٹ کریں. ایک اور جو غلطی ہم کرتے ہیں, مجھے کتنا جی, ایک غلطی اور جو بڑی کامن ہے جو ہم اپنے بچوں کی پرورش میں کرتے ہیں, اور اگین میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آرٹ آف کریکشن, اپنے بچے کی اصلاح کیسے کرنی ہے. بچہ سرکش ہو گیا, بچہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, یا بچے کے اندر کوئی ایسے رجحان آ گئے جو آپ یو ناٹ لائک کہ وہ آئیں, تو یہ جو ہے نا ٹو کریکٹ یور چائلڈ, جیسے پیرنٹنگ ایک آرٹ ہے تو اسی کا حصہ ہے دی آرٹ آف کریکشن.
کیسے آپ نے اپنی بات کو اپنے بچے تک پہنچانا ہے, تنقید کیسے کرنی ہے یا اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے. تو دیکھیے والٹیئر فیمس فرینچ فلاسفر اینڈ پوئٹ, اس نے بڑی خوبصورت بات کی کریکشن کے بارے میں, اینڈ وچ گوز فار ایوری کریکشن, ناٹ جسٹ چلڈرنس کریکشن بٹ ایوری کریکشن. اس نے کہا کہ دیکھیے whenever you have to criticize someone, start by praising him. یہ نہیں کہ کوئی جھوٹی چاپلوسی آپ کر رہے ہیں, بلکہ ہر شخص کو جس کو آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو خوبی ہوتی ہے نا. تو ان آرڈر ٹو بلڈ یور ٹرسٹ, فرسٹ میک ہم ریئلائز کہ یو آر ہز اور ہر ویل وشر, آپ خیر خواہ ہیں. وہ کیسے ہوگا کہ جب آپ ایکنالجمنٹ سے شروع کریں گے کہ دیکھو بیٹا, دیکھو بیٹی, یہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی لائک اباؤٹ یو اینڈ دس ہیز سم تھنگ وچ ہیز ڈن ونڈرز فار اس. اس کے بعد جب آپ اپنی کوئی تنقید کا جملہ کچھ دیر ٹھہر کے کریں گے, اور اس میں ظاہر ہے کہ یو ڈونٹ پک ہارش ورڈز, وہ ریپیٹیو نہ ہو. یعنی ریپیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر تھوڑی دیر کے بعد بچہ نظر آئے گا فوراً اس کو کہہ دیں گے, مطلب 10 منٹ نہیں گزرے ہوں گے جو آپ نے ڈانٹ پہ لائی ہوتی ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آپ نے کریکشن کرنی ہے تو اٹ نیڈس ٹائم. ایک ہم سب وی آر ناٹ روبوٹس, وی ناٹ پش بٹن کی طرح کے لوگ, ادھر آپ نے اصلاح کی ادھر سے وہ مان جائے گا. نہیں, وہ اٹ ہیل اور شی ول کیپ آن ریپیٹنگ دیٹ مسٹیک. تو گیو دیٹ پرسن ٹائم. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سخت سے سخت بات جو ہے وہ نرم سے نرم الفاظ میں کر سکتے ہیں. آپ کا اسٹانس سخت ہو سکتا ہے, آپ کا موقف سخت ہو سکتا ہے, لیکن آپ کے الفاظ آپ کو پولائٹ ہونے چاہیے. اور جب بچہ غلطی کر رہا ہوتا ہے, اٹ از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو اسی وقت اس کو ٹوکیں. آپ فرض کیجئے کہ غلطی آپ کے سامنے آ گئی, ایک دم سے آپ روکیں گے تو اس کے اندر ایک ریاکشن پیدا ہوگا. جسٹ میک اے نوٹ کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جو میرے بچے کے اندر ٹھیک نہیں ہیں, اور مجھے آئی ہیو ٹو سارٹ آف کانسنٹریٹ, اور میں کسی اور موقع پہ جب وہ یہ کام نہیں کر رہا ہوگا, جب اگر میں نے اب ٹوکا تو ہیل امیجیٹلی ریئیکٹ. بعد میں آئی ہیو ناؤ میڈ اے نوٹ کہ یہ فلاں چیزیں ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی کریکٹڈ, تو میں اس وقت اس کریکشن کو کروں گا. تو یہ میں نے کوشش کی ہے جی آپ کے سامنے چند جو ہماری پیرنٹس کی جو غلطیاں ہیں یا شارٹ فالز ہیں یا شارٹ کمنگز ہیں, یا چند وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے اور ہم نہیں کر رہے, اور خاص طور سے اس مغربی سماج میں رہتے ہوئے اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں جیسے ہمیں ہمارے پیرنٹس نے ڈیل کیا تھا. تو اس کے نتیجہ یا یہ نکلتا ہے کہ چلڈرن بیکم ریئیکشنری, یا یہ نکلتا ہے کہ دے بیکم ایبسولوٹلی جسے کہتے ہیں ریٹیسنٹ, اپنے ایک دے بیکم اے ویری وڈران پرسنالٹی, اور یا یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی باغی ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ رویے ہیں کہ وہ تبھی چیک ہوں گے کہ آپ اپنے بچوں کو ایڈلٹس سمجھ کے, اور میں بچے کا ورڈ جو بار بار یوز کر رہا ہوں, آف کورس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گرون اپ چلڈرن who have entered adolescence and who can be called as young adults. تو ان کے ساتھ آپ کو یہ معاملہ کرتے رہنا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے جو ہم میں سب میں سے بہت کم لوگوں میں ہے وہ صبر ہے, پیشنس ہے. بچے نے ٹائم لگانا ہے ٹھیک ہونے میں, اس کو اس پروسیس سے گزرنے دیں, اس کو ٹائم دیں, اور اس کے بار بار اس کو آپ غلطی نہ کریں. اور خاص طور سے جو مذہبی ڈائریکٹیوز ہیں ان کے بارے میں تو آپ پلے باندھ لیں کہ آپ نے ان کو بار بار رپیٹ کر کے نہیں کہنا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو, بس ایک کام کریں کہ خود نماز پڑھ لیں. دیٹ از سفیشینٹ. ہی از گوئنگ ٹو سی یو, شی از گوئنگ ٹو سی یو, اور اس کی وجہ آپ کو وہ بتا دیں گے, اینڈ دیٹ از آل. اس کے بعد کبھی کبھی ان کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ نماز ہے ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو ایکسپریس آر تھینکس گیونگ ٹو گاڈ. انہوں نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں, کھانے کے لیے دیا ہے, پہننے کے لیے دیا ہے, وی آر لیونگ اے گڈ لائف. تو نماز از جسٹ اے ٹوکن آف آر اپریسیشن آف گاڈ, ہم خدا کو تھینک یو کہہ رہے ہیں. اس طرح شروع کر کے ان کو بتائیں آپ فرض نماز پڑھیں جی, آپ ایک نماز سے شروع کریں, آہستہ آہستہ 2 نمازیں کریں, 3 نمازیں, مطلب دیر از اے میتھڈ ٹو ایوری تھنگ. ایک چیز کو لاد کے نہ شروع کریں, اس میں اور اس کا وجہ ضرور بتائیں. ابھی میں ریسنٹلی پچھلے سال کی بات ہے, یہ کسی نے کہا جی کہ ہمیں روزوں کی بات ہے, تو نے کہا جی روزے تو یہ بڑی مشقت کی چیز ہے, اور اٹس لائک اسٹارویشن, اور ہمیں اسائنمنٹس کرنی ہوتی ہیں, ہمیں اسپورٹس ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, تو واٹ ایگزیکٹلی کیوں ہم روزہ رکھیں اور اس روزے کی کیا حکمت ہے. تو اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ بھئی روزہ تو اصل میں دین کا حکم ہے, فرض ہے, اور ہر حال میں آپ کو رکھنا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ روزے کی حکمت بتائیں کہ دیکھو آپ کی جو وجود ہے وہ 2 چیزوں سے عبارت ہے, ایک آپ کا مٹیریل وجود ہے اور ایک آپ کا روحانی وجود ہے. تو جس طرح سے مٹیریل وجود کو غذا چاہیے تو آپ کے روحانی وجود کو بھی غذا چاہیے, لیکن سارے کے سارے سال میں ہوتا یہ ہے کہ جو مٹیریل وجود ہے اس نے روحانی وجود کو ایسے قابو کیا ہوتا ہے, اٹس لائک اوور پاورنگ اٹ. تو فار 1 month آپ کا جو مٹیریل وجود ہے نا, کہ آپ کھانا پینا بند کر دیں اور ڈیزائرس کو ختم کر دیں, وہ ذرا سا ہٹا دیا جاتا ہے. سو دیٹ فار دیٹ 1 month دیٹ اسپرچوئل وجود از ایبل ٹو رائز اینڈ نرش اٹ سیلف تھرو دا قرآن اینڈ تھرو ادر تھنگس. سو اب آپ کو یو آر ٹرائنگ ٹو لاجیکلی ٹرائنگ ٹو میک سینس کہ دیکھیے یا تو آپ یہ کہنا کہ انسان صرف ایک مٹیریل ایگزسٹنس ہے, تو پھر ایک الگ بات ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ انسان کا ایک سول ہے, اس کی ایک روح ہے, تو جیسے اس کی روحانی شخصیت کی نشو و نما کی ضرورت ہے,
تو ویسے ہی اس کی جو جسمانی شخصیت ہے اس کی نشوونما کی ضرورت ہے. تو میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو یہ کہا, ورنہ ظاہر ہے اس سے بہتر بھی طریقے سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن جب بھی آپ کریں مذہب کو تو وجہ اس کی ضرور بتائیں اور ٹرائی ٹو میک این ایگزامپل کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. زبان سے کم کہیں, عمل سے سب سے زیادہ کر کے دکھائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں چند جو پیرنٹنگ کے بارے میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے چونکہ اس کے دوران چند سوالات بھی پوچھے تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں. اور ایک بہت اہم سوال جو ہم سب کو ہر وقت درپیش رہتا ہے وہ ظاہر ہے LGBTQ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کا ہے, یا ان کے رائٹس کے بارے میں ہم کیا رائے رکھتے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم ان کی اس سیکشول اورینٹیشن کو ایز مسلمز, ناٹ اونلی ایز مسلمز بٹ آپ دیکھیے کہ بائبل میں بھی جو ہماری جو پریویس اسکرپچرز ہیں اس میں بھی یہ جو سیم جینڈر ریلیشنز کے بارے میں وین دے گو اپ ٹو دس ایکسٹینٹ کہ یو ہیو این انٹیمیٹ ریلیشن, اس کو پروسکرائب کیا گیا, اس کو پروہیبٹ کیا گیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کسی کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے تو میں اس ٹینڈنسی سے اختلاف کرتے ہوئے اس کے رائٹس کو میں ضرور سپورٹ کروں گا, یہ کہہ کے کہ بھئی you cannot discriminate a person who belongs to this community merely on the basis of the fact that he belongs to or she belongs to this community. یہ جیسے ریسزم کے بارے میں ہم سب یہ کہیں گے کہ جو فرسٹ ریسز ہیں یا افرو امریکنز ہیں وغیرہ, ان کو محض ان کے رنگ کی وجہ سے یا ان کی کاسٹ کی وجہ سے we will not differentiate or discriminate. تو in a very similar way یہ جو کمیونٹی ہے LGBTQ یہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی رہی ہے اور اوپریسڈ رہی ہے, اور 1950s 60s تک ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا تھا جابس کے حوالے سے, ان کو برا سمجھنے کے حوالے سے, حتیٰ کہ ان کی بعض ملکوں میں قتل کی سزا تھی ان لوگوں کے لیے, اس حوالے سے ظاہر ہے کہ جیسے ہی آپ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے فیمنزم ہے کہ جیسے خواتین کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی اور اس کے نتیجے میں فیمنزم کی جو تحریک تھی, تو آپ کو پتا ہوگا نا میری والسٹن کرافٹ جو تھیں جو انہوں نے کتاب لکھی تھی نا ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف ویمن, دس از اباؤٹ 18th century. تو وہاں سے یہ موومنٹ شروع ہوئی بتانے کے لیے کہ دیکھیے خواتین کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی اور اس کو کی سرکوبی کے لیے نا ویمن ہیو ٹو کم ٹوگیدر اینڈ فائٹ فار دیئر رائٹس. تو مثال آپ کو میں اس لیے دے رہا تھا کہ LGBTQ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے رہے ہیں, یہ کوئی نیا فنامنا نہیں ہے, ہمیشہ سے رہے ہیں کیونکہ پرسیکیوٹڈ رہے ہیں, کیونکہ اوپریسڈ رہے ہیں, تو ناؤ دے آر فائٹنگ فار دیٹ ڈسکرمنیشن. تو میں اپنا سٹانس ہمیشہ یہ اختیار کروں گا کہ دیکھیے ان کو آپ نے انسان سمجھنا ہے, ان کو آپ نے جج نہیں کرنا اس لحاظ سے کہ وہ برے لوگ ہیں, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ آپ برائی کو اس طرح سے پریزنٹ کریں کہ مجھے ان کے عمل سے اختلاف ہے. یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ یو ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر, یعنی برائی سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے لیکن برے آدمی سے تو نفرت آپ کو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ اگر آپ کو وہ برا آدمی ہے یا وہ غلط آدمی ہے تو وہ آپ کی رائے اور آپ کی پرسیپشن ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گیو دیم رسپیکٹ ایز ہیومن بینگس. دوسری چیز یہ ہے کہ وین وی سے کہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سٹانس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ دے ہیو اے رائٹ ٹو لیو اکارڈنگ ٹو واٹ دے وڈ لائک ٹو. I would not agree, لیکن I should stand for the fact that they have this right to do whatever they like. اور تیسرا جیسے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو مسلمانوں کا ایک انتہائی غلط رویہ میں دیکھتا ہوں اپنے ملک میں بھی, پاکستان میں بھی اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں, وہ یہ ہے کہ انٹینس ہیٹ وہ انسٹل کرتے ہیں اپنے بچوں میں بھی اور خود بھی ان کے اندر ہیٹ ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں قرآن اس سے بالکل ایک مختلف بات کہتا ہے, ایگزیکٹلی اس سے بھی ایک سخت معاملے میں. میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں. تو دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شرک سے زیادہ کسی چیز سے نفرت نہیں کرتے, پولیتھیزم سے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا لیکن قیامت کے دن جانتے بوجھتے شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا. سو وی ہیو دس گاڈ بینگ ویری ویری اینگری ود پیپل ہو آر مشرکس. لیکن لک واٹ ہی سیز اباؤٹ پیپل ہو آر مشرکس. ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین مشرک ہیں, یعنی لوگوں کو خطاب کرے کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کا قطع تعلق کر لینا ہے, آپ نے ان کو آسٹرسائز کر لینا ہے. صاحب ہما فی الدنیا معروفہ, لیو ود دیم ان اے ویری ویل بیہیوڈ وے. تو آپ دیکھیں قرآن نے ہمیں یہ ایک اسٹینڈرڈ دے دیا کہ شرک جس پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں, اگر آپ کے پیرنٹس اگر مشرک ہیں یا آپ کے جاننے والے اگر مشرک ہیں تو یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی میں آئی ایم گوئنگ ٹو ہیٹ یو یا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو ود یو. نہیں, آپ نے ان سے اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. تو میرے خیال ہے LGBTQ کمیونٹی اس سے تو کچھ نیچے ہی ہے. مطلب دے آر ناٹ مشرکس, دے آر آف کورس ویوز. اپنی رائے میں کہہ سکتا ہوں کہ دے وڈ بی آئی وڈ ناٹ اگری وٹ واٹ دے ڈو, لیکن یہ کہنا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں وی شوڈ اسٹارٹ ہیٹنگ دیم, تو پھر اللہ میاں کو سب سے پہلے مشرکوں کو ہیٹ کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ اپنے والدین کو آپ ہیٹ کیجیے اور ڈونٹ بی ویل بیہیو ود دیم. اس کے برعکس آپ دیکھیے اللہ میاں نے یہ ایک بہت ہی میگنانمس اسٹیٹمنٹ آپ کو دی ہے. تو دس از ہاؤ آئی فیل کہ ایز لیونگ ان اے ملٹی کلچرل سوسائٹی, لیونگ ان اے سوسائٹی لائک کینیڈا اور دا US اور آسٹریلیا اور UK, وہاں پہ کسی کو سپورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اگر آپ گے رائٹس کو یا لیسبین رائٹس کو سپورٹ کریں دیٹ یو آر آئی مین کنڈوننگ دیم, یا آپ ان سے اتفاق کر رہے ہیں.
اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے اتفاق کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طرح سے ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی بنیاد پہ جابس کا یا اس کی بنیاد پہ بہت ساری اور ہائرنگ ہوتی تھی. ایک زمانے میں آپ فوج میں نہیں جا سکتے تھے, ایک زمانے میں آفیسز میں یو وڈ ناٹ بی ہائرڈ بیکاز اف یو بلانگ ٹو دس اورینٹیشن. تو وی وڈ اسٹینڈ فار دس فیکٹ کہ ان کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جانا چاہیے ان اسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ وی وڈ ناٹ اگری ود دیم. یہ ایسے ہی اسٹانس ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وی وڈ ہیو دا سیم اسٹانس فار ایفرو امیریکنز اور اینی ادر ریس. ایک سوال آپ کا اور تھا. ہاں جی, تو یہ بات کہ بچوں کے اندر جو یہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ وہ شادی کریں, جیسے بیٹیوں کے میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی نان مسلم سے شادی کریں. تو دیکھیں ہمارے ہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس نے کتنا زیادہ ٹائم دیا اپنے بچوں کو اس چیز میں کہ انہوں نے توحید جو مونوتھیزم ہے اس کے بارے میں حساسیت پیدا کی ہے. اگر وہ حساسیت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ٹائم دیا اور ان کو یہ بتایا کہ دیکھیے ہمارا مذہب تو یہ چاہتا ہے کہ توحید پر آپ کی بنیاد رکھی جائے آپ کے اسپاؤس کی, تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی اہل کتاب خاتون سے بھی شادی نہ کریں. یعنی قرآن اصل میں یہ چاہتا ہے صرف اس جگہ پہ کریں جہاں پہ اسلام ایک اس کی ٹریڈیشنز جو ہیں وہ ڈومیننٹ ہوں, تاکہ جو خاتون آپ کے پاس بیوی ہو کے آئے گی آبویسلی وہ جیزس تو خدا کا بیٹا مانے گی, تو آئندہ نسل کو بھی تو کچھ نہ کچھ ٹرانسفر ہوگا. تو ہمارے یہاں توحید ایک ایشو ہے, مونوتھیزم ایک ایشو ہے. اگر اس ایشو کو آپ نے انکلکیٹ کیا ہوا ہے اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں میں تو دس ول ناٹ ارائز. لیکن اگر آپ نے اس کی کوشش ہی نہیں کی, بچوں کے اندر یہ حساسیت ہی نہیں پیدا ہوئی اور سڈنلی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی فلاں سے شادی کرنی ہے, تو پھر میرا سجیشن یہ ہے کہ اس کو کرنے دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ جب آپ نے وہ محنت کر کے اس کی وہ اہمیت نہیں سمجھائی, اور ابھی بھی آپ سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں, لیکن آخری فیصلہ تو باہر آپ کی بیٹی یا بیٹے کو کرنا ہے. آپ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں چیز پسند ہے یا فلاں چیز ناپسند ہے, اس کی حکمت بھی بتا دی, لیکن بچے کے اندر فرض کیجیے وہ رجحان نہیں پیدا ہوا, تو پھر یو شوڈ ناٹ کم ان دیئر وے. لیٹ دیم ڈو واٹ دے وڈ لائک ٹو ڈو, اینڈ دیٹ از ہاؤ آئی بلیو. کیونکہ وہاں پہ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اسپاؤس کے معاملے میں ہو یا جاب کے معاملے میں ہو یا کسی بھی میجر ڈیسیجن کے معاملے میں ہو, ایز پیرنٹس ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ کہ ہم مشورہ دیں, ہم ان کو اپنی رائے دیں, ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا مائی ایکسپیرینس ٹیلز یو دیٹ یو آر ہیڈنگ فار ڈیزاسٹر, اینڈ مائی ایکسپیرینس ٹیلز می دیٹ دس از گوئنگ ٹو لیڈ یو ٹو سچ اینڈ سچ ڈیفیکلٹیز, بٹ اف یو ڈونٹ اف یو اسٹل وڈ لائک ٹو فالو یور اوپینین دین آئی ایم ایٹ یور بیک. پھر میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں, میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ ہے جو میرے خیال ہے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو بھی وہ فیصلہ کریں اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کے اس فیصلے کے پیچھے اختلاف کے باوجود, ایون اف یو ڈونٹ اگری ود دیٹ, وی ول سپورٹ یو. So this is what I have learned from my peers, and this is what I try to practice also. So thank you very much.